الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے مکمل اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں مکمل انٹر ہو جاؤ، کامل طور پر 100% اسلام میں آؤ۔ کیوں ہے ڈیمانڈ کیوں ہے؟ پورے اسلام میں آنے کا ڈیمانڈ کیوں اللہ نے کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سب سے پسندیدہ مذہب اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، دین بناتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپناتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ دوسرے اس مذہب کو اختیار کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ دوسرے مذہب کو ایکسیپٹ کرے لیکن اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کون؟ جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اسلام پسند ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام کو دین بنا کر اس پر خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے دین کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کیا ہے، اسلام میں مکمل آ جاؤ. تو یہ دین جو ہے سراپا جو ہے وہ خیر خواہی چاہتا ہے انسان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، انسان کو اچھا راستہ دکھاتا ہے دین. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین میں مکمل آنے کا حکم دیا ہے. تو اسلام کی خوبی، بے شمار خوبیاں ہیں اسلام کی، جن کی وجہ سے اللہ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ تم اسلام میں مکمل آ جاؤ. اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو عزت دی ہے. ایک خوبی کیا ہے؟ انسان کو عزت عطا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے. واباکم واحد، اور تمہارے والد بھی ایک ہی ہے. تمہارے ابا جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، آج تم جو مختلف خاندانوں میں اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہو، لیکن تم اگر اصل کی طرف دیکھو گے تو ایک ہی باپ کی اولاد ہو پورے کے پورے. ان اباکم واحد، تمہارے ابا بھی ایک ہے، تمہارے رب بھی ایک ہے، تمہارا خدا بھی ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے عرب والا ہے تو اس کا ویلیو زیادہ ہے، اور جو عرب میں پیدا نہیں ہوا تو اس کا ویلیو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو بھی ایمان والا ہوگا وہ قابل قدر ہے، وہ عزت کے لائق ہے، اکرام کے لائق ہے، ریسپیکٹ کے لائق ہے. وہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی ولا لعجمی علی عرب، کسی عجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ دیہاتی کو کوئی شہری پر فضیلت ہے، نہ شہری کو دیہاتی پر کوئی فضیلت ہے. یعنی انسان ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہے. انسان ہونے میں، نفس انسان ہونے میں سب برابر ہیں، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. الا بالتقوی، مگر ایک تقوی جس کے اندر زیادہ ہوگا، اللہ کا خوف، تو وہ جو ہے قابل قدر ہے زیادہ. اللہ کی نگاہ میں یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، نہ کالا ہونا، گورا ہونا، مالدار ہونا اور دوسری خوبیاں ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر، یہ تو اللہ کا تقسیم ہے. اس کی وجہ سے کسی کو فضیلت نہیں دے سکتے، کسی کو بڑھا نہیں سکتے. ایک آدمی گورا ہے تو لہٰذا اس کا ویلیو زیادہ ہے، کالے کی کوئی ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے کیا کیا؟ انسان کی عزت سکھایا ہے. انسان کی عزت کرو، چاہے بھی وہ کسی بھی خاندان سے ہو، غریب ہو یا کالا ہو یا شہری ہو، چاہے دیہات کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت کرنا اسلام سکھاتا ہے. تو اس خوبی کی وجہ سے لوگ جو ہے اسلام میں آنے والے بن گئے کہ اسلام سارے انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے انسان ہونے کے ناطے.
اسی لیے جو ہے نماز میں سب برابر ہیں، اس کا یجمان ہے، نوکر ہے، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ دوسرے مذہبوں کے اندر نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے الگ پریئر ہوتا ہے، پریئر کا ٹائم الگ، جو مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے پریئر کا ٹائم الگ، غریبوں کے لیے پریئر کا ٹائم الگ، ان کا اکرام الگ، ان کا اکرام الگ۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی جو ہے طریقہ۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام حقوق پر زور دیتا ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرو ایک دوسرے کے، یعنی اسی لیے جو ہے اسلام میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے، کسی کو ناحق ستانا جائز نہیں ہے، کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کا ناحق مال چھیننا حرام ہے۔ کیوں؟ کسی بھی انسان کا، صرف مسلمان کا نہیں، کسی بھی انسان کو ستانا، گالی دینا، مارنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے وہ۔ تو انسان کی قدر کرے، انسان کو تکلیف نہ دے، تو حقوق پر زور دیتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق ادا کرو۔ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا حق مارنے سے اسلام روکتا ہے۔ تو اسلام کی اس خوبی کی وجہ سے لوگ اسلام میں جھک در جھک داخل ہوتے گئے کہ اچھا مذہب ہے، اس کے تعلیمات بہت بہترین ہیں، اور اسلام آپس میں اخوت، بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، یعنی بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جیسے میرے جسم میں کہیں جو ہے کچھ تکلیف ہو گئی، جسم میں کہیں تکلیف ہو گئی، تو جیسے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو کوئی انسان پریشان ہے تو پورے انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ پریشانی مجھے لائق ہے۔ جیسے اپنے جسم کے ایک حصے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، ایسے ہی کوئی انسان تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو پورے لوگ یہ سمجھے کہ مجھے جو ہے تکلیف آئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بھائی چارگی، آپس میں اخوت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب گئے تو پہلے یہی سبق پڑھائے ان کو، نہیں تو مدینے میں کیا ہوتا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے صدیوں لڑائیاں چلتی تھی، ایک خاندان والے دوسرے خاندان والوں سے لڑائیاں جھگڑے۔ اب باپ بیٹے کو وصیت کر کے مرتا کہ فلاں خاندان سے میرا لڑائی ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اس کو نبھاتے جاؤ، دوستی نہیں کرنا ان سے، لڑتے رہنا، دشمنی جاری رکھنا، ختم نہیں کرنا، وصیت کر کے مرتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو ختم کیا، لڑائیوں کو ختم کیا، عداوتوں کو ختم کیا، دشمنی کو ختم کیا، بھائی چارگی کو قائم کیا، محبتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی بھائی بنا دیے، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیے۔ تو اسلام نے اخوت اور بھائی چارگی کو بڑھایا ہے، اس پر زور دیا ہے، بھائی بھائی بن کر رہو، ایک باپ کے اولاد ہو، آپس میں ایک گھر کے فیملی کی طرح رہو۔ اور اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو، یعنی دوسرے مذہب میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، لیکن اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عورتوں کی آواز اٹھانے والا دنیا میں اگر کوئی ہے، عورتوں کے حق کی بات کرنے والا اور آواز اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کو جو ہے پیدا ہونا گویا کہ ناگوار سمجھتے تھے، اور اس کو جو ہے اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی لے جا کے دفنا دیتے تھے۔ اور اگر اس کا شوہر انتقال کر جاتا تو جیسے پراپرٹی تقسیم کر لیتے، وہ عورت کو بھی تقسیم کر لیتے تھے۔ لیکن اسلام نے جو ہے عورت کو یعنی پراپرٹی دینے کا حکم دیا، اس کو اتنا عزت دی ہے۔ تو دوسرے لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے لیکن عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، اس کے اوپر آج بھی ظلم ہو رہا ہے دوسرے مذاہب میں۔ لیکن اسلام کے اندر عورتوں کو جو مقام ملا ہے وہ اسلام کی ایک خوبی ہے، عزت جو ملا ہے عورتوں کو وہ اسلام کی وجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت بڑھائی ہے۔ تو اسلام کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، علم حاصل کرو، اقرأ بسم ربک الذی، سب سے پہلی آیت جو ہے علم حاصل کرنے کی، یعنی تعلیم پر آج ساری دنیا جو ہے تعلیم پر زور دے رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے تعلیم کا حکم دیا ہے۔ تو اسلام کی خوبی ہے، تعلیم حاصل کرنے پر فرشتوں کی دعا اس کو لگ جاتی ہے، دوسرے بے زبان جانوروں کی دعائیں ہوتی ہے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، کس پر؟ علم حاصل کرنے پر۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے عبادات کا سسٹم دیا، یعنی نماز، روزہ، حج، اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ جیسے نماز ہی ایک مثال ہے، نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ آدمی نماز قائم کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اس کو۔ نماز کو آئیں گے تو آپس میں مسلمانوں سے دوستی ہوتی ہے، آپس میں پیار محبت ہوتی ہے، آپس میں اتحاد ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوں گے، لیکن اس سے دوسرے فائدے بھی حاصل ہو رہے۔ چنانچہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جو دوسرے ملک میں گیا، ایک مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ اب پورے لوگ یعنی مسجد کے جو ساتھی نماز کو آتے تھے اس کی عیادت کے لیے گئے، کوئی تحفے لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے فروٹس لے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے جا رہا ہے، یعنی گروپ وائز آ کر کے ہاسپٹل میں اس سے ملاقات کر رہے۔ اس کے بازو میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے کہ اس سے ملنے آ رہے ہیں لوگ۔ اس کو پوچھا بعد میں، آپ کوئی بڑے آدمی ہیں کیا؟ اتنے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، فروٹس لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ
मैं तो दूसरे मुल्क का आदमी हूँ, मेरा गांव ये नहीं है, मेरा वतन ये नहीं है, मैं दूसरा कंट्री का आदमी हूँ, मेरे रिश्तेदार भी यहाँ नहीं है। लेकिन फिर ये लोग कौन, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं, ये मेरे मस्जिद के साथी है, इनको मालूम हो गया मैं बीमार हूँ, इसलिए जो है बीमार की इयादत के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो ये दोस्ती कैसे कायम हुई? नमाज को आने की वजह से। एक तो नमाज कायम करने से अल्लाह राज़ी होगा, वो तो फ़ायदा हासिल हो रहा है, लेकिन दुनियावी फ़ायदा भी इसको हासिल हो रहा है। और वो बूढ़ा कह रहा है कि मैं इसी कंट्री का हूँ, यही मेरा गांव है, मेरे रिश्तेदार आसपास में रहते हैं, लेकिन मुझे कोई भी आज तक मिलने नहीं आया। तो ये इस्लाम की खूबी है। तो इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने हमको पूरे इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दिया है कि ये इस्लाम में, पूरे इस्लाम में दाखिल होंगे तो सारे फ़ायदे हासिल करेंगे, दीन के फ़ायदे भी हासिल करेंगे, दुनियावी फ़ायदे भी हासिल करेंगे। और इस्लाम में, पूरे इस्लाम में नहीं आएंगे तो ना दीन के फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, ना दुनिया के फ़ायदे, दोनों से महरूम हो जाएंगे। तो वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी फलन युक़बल मिन, के इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़हब को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उस मज़हब को कबूल नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने यानी बेशुमार इस्लाम के अंदर खूबियाँ हैं, इन खूबियों की वजह से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि तुम इस्लाम में मुकम्मल आ जाओगे तो वो खूबियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जब खूबियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे, और इन खूबियों की बरकत से दूसरे लोग भी इस्लाम में आने वाले बन जाएंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जंग में गए तो वहाँ पर पड़ाव डाला, एक चरवाहा आया जो जानवर चराता था। उसने जो है सोचा कि यहाँ कोई मुसलमान नए आए हैं, उनके पास जाएंगे, देखेंगे उन्होंने क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या बोलते हैं, उनकी बात सुनेंगे बोल के गया। वहाँ पूछा कि आपके सरदार कौन है? हमारे सरदार फलां जगह है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ठाट का बना हुआ खेमे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। जाकर अल्लाह के नबी से मुलाकात किया। उसने सोचा कि जो है मुसलमानों का लीडर है, बादशाह है, तो बहुत आलिशान होंगे, लेकिन वहाँ सीधा साधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खैमे में बैठे हुए। तो अल्लाह के नबी से उसने पूछा, अल्लाह के नबी ने उसको इस्लाम की दावत दी, तो वो फ़ौरन जो है इस्लाम मुसलमान हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। तो इस्लाम हम अपने अंदर दाखिल करेंगे, तो अप्लाई करेंगे, तो दूसरे लोग भी इस्लाम में आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम में दाखिल होने, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत अदा करें।